الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کو مخلوق کہنا کیسا ہے، یہ سوال ہے آج کا۔ جواب، اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے تو یہ صفحہ نمبر آپ کو پتا ہوگا 38 صفحہ ہے اس کا، 37 سے شروع ہوتا ہے، 38 سے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کو مخلوق کہنے سے کیا ہے، کیسا ہے؟ اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا کفر لزومی ہے، کفر لزومی۔ قائل کو سمجھائیں گے ہم کہ یہ تجدید ایمان توبہ کرے۔ ایسا شخص سخت گمراہ ہے جو اللہ کی صفات کو قدیم نہیں مانتا، مخلوق کہتا ہے۔ دیگر صفات کی طرح کلام بھی صفت قدیم ہے اور حادث و مخلوق نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا قرآن مخلوق ہے تو اس سے اگر پوچھیں آپ قرآن سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اللہ کا کلام؟ اللہ کا کلام تو صفت قدیم ہے، لہذا کفر رزومی ہے، توبہ تجدید ایمان کرو۔ اور اس کی دلیل میں نے کل بیان کی تھی کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَقَذَا مُنْكِرُ قِدَمِهِ، اسی طرح قرآن کی قدیم نہ ماننے یہ کفر ہے۔ فرمایا کہ آگے جمہور متکلمین کا عقیدہ لکھا ہے کہ وہ اس گمراہ کہتے ہیں وہی معتمد ہے میرے نزدیک، یعنی کفر لزومی وہ قرار دیتے ہیں، جبکہ فقہا کا مسلک یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم فتویٰ متکلمین کے قول پر دیتے ہیں، لہٰذا ہم احتیاطاً یہ کہتے ہیں اسے توبہ تجدید ایمان کرنی پڑے گی، لیکن وہ کفر التزامی نہیں، کفر لزومی قرار پائے گا، تجدید ایمان پھر بھی وہ کرے گا۔ یہی قول جو احوط ہے ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ یہ تو تب ہے جب وہ قرآن سے مراد کلام اللہ لیتا ہے، اللہ کا کلام لیتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے مراد یہ قرآن جو مجلد ہمارے پاس ہے، جس کی جلدیں ہیں، گتہ ہے، صفحہ ہے، الفاظ ہیں، آواز ہے، یہ جو الفاظ جو ہمارے پاس دو گتوں کے درمیان ہیں، جو الفاظ اور آواز سے مرکب ہے، اگر یہ کہتا ہے یہ والا قرآن حادث ہے، اگرچہ یہ کہنا نہیں چاہیے، یعنی تھوڑا لفظ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ مخلوق ہے، یہ تو مخلوق ہے، کیونکہ اس کا گتے کے لیے ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اس کا پیپر کے لیے ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک شہید بھی ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو دفناتے ہیں اور مٹی کے اندر، اور اس طرح اس کو مخلوق کہنے میں کوئی کفر نہیں لازم آتا، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، کیونکہ یہ ہماری سہولت کے لیے گتہ مجلد کیا گیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ معتقد المنتقد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے واتفق السلف على منع ان يقال القرآن مخلوق، اتفاق ہمارے سلف کا کہ قرآن کو مخلوق نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظِيُّ، اگرچہ اس سے مراد لفظی قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہنا نہیں چاہیے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ تو مخلوق ہی ہے، لیکن کہنا اس کو بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس مجلد ہے کیونکہ اس کے لیے ابتدا انتہا سب کچھ ہے، یہ کریشن ہے، ہم نے اس کو مجلد کیا، اس لیے یہ مخلوق ہے۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے، مولا کا کلام قدیم ہے، وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ کی تمام صفات قدیمہ ہیں۔ جی آگے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مخلوق کہنے والے کو کافر کیوں کہا؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ گمراہ بددین ہے جو اللہ کے کلام صفت کو قدیم نہیں مانتا۔ جواب، آپ کی مراد قرآن سے اللہ کا کلام ہے، بلا شبہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ عز و جل کی صفات کو مخلوق و حادث کہنے والا فقہا کے نزدیک کافر ہے، اور جمہور متکلمین کا موقف لزوم کفر کا ہے، جیسے اوپر بیان کر دیا، لزوم کفر کا ہے۔ لہذا اللہ کی صفت کو کوئی مخلوق حادث کہتا ہے، کریشن مانتا ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ لزوم کفر ہے، لزوم توبہ تجدید ایمان تو کرنی پڑے گی اسے، لیکن کافر نہیں ہوگا، اسے سمجھائیں گے۔
امام اعظم ابو حنیفہ ایسے لوگوں کا کافر کہنا کفران نعمت پر بھی محمول ہے. ہمارے علماء کفران مطلب نعمت کی ناشکری. اگر کوئی مخلوق کہتا ہے قرآن کو، اس سے مراد کفر مطلب کفران نعمت، یعنی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. باقی متکلمین کے قول پر فتویٰ ہے وہ لزوم کفر کے قائل ہے، کافر ہونے کے قائل نہیں ہے. شرافی کے اکبر میں ہے وَعَلَمْ أَنَّمَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَعْظَمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَنَامِ مِنْ تَكْفِيرِ الْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ لَا كُفْرَانِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو کلام امام اعظم میں یہ بات آئی ہے یا دوسرے علماء کے کلام میں آئی ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، اس کو کفران نعمت پر محمول کریں گے کیوں، اور اصل کفر پر محمول نہیں کریں گے. تو یہ کفران نعمت پر محمول ہے، یعنی ناشکری پر. محمول مطلب امام اعظم کی مراد یہ ہے. محمول کا یہ آسان ورڈز کر دوں کہ ناشکری کرنے والا ایسا شخص جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے. لیکن میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اللہ کی صفت کو اگر ہم مخلوق کہیں گے جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو وہ کفر لزومی ضرور ہے. اگلی بات، تو ہماری صفات ذاتیہ پر بات ہو رہی تھی، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر. کلام ابھی ختم ہو، یعنی صفت کلام پہ ہماری گفتگو ختم ہو گئی. سمع بصر پہ اب بات کریں گے. صفت سمع بصر، صفت سمع بصر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. سمع مانا سننا، بصر مانا دیکھنا. وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے، اور ہر باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھتا ہے. ہر باریک سے باریک چیز کو وہ دیکھتا ہے، مگر اس کا سننا دیکھنا کان، آنکھ، زبان کے ذریعے نہیں، کیونکہ یہ سب اجسام ہیں اور اللہ تعالیٰ اجسام سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اجسام سے پاک ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے باریک سے باریک، جو مائکروسکوپ، الٹرا مائکروسکوپ سے بھی نظر ہمیں نہیں آتی چیزیں، جہاں انسانیت کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے. جیسے کلر دیکھے جاتے ہیں، ہم سن تو نہیں سکتے کلر کو، اللہ کلرز کو سنتا بھی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ. اور اس کے علاوہ جو سننے والی چیزیں ہم ان کو سنتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھ نہیں سکتے. جیسے روشنی ہے، ہوا ہے، اس کی آواز آ جاتی ہے، لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا اور سنتا ہے. دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے. حقیقی سننے دیکھنے والا وہی ہے، اور ہمارا سننا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے. جب وہ عطا چھین لے گا ہم نہ سنیں گے نہ دیکھیں گے. اللہ کا دیکھنا اور سننا قدیم ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا ذاتی ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ آنکھ یا کان کے ذریعے دیکھتا ہے تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء ثابت کر رہا ہے، اور آرگنز یا اعضاء اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے. یعنی اللہ کو جسم والا کہنا کفر ہے. صفت ارادہ، یہ باتیں پیچھے ہو چکی ہیں کہ جسم والا کہنا کب کفر حقیقی ہے، یعنی کفر التزامی اور کفر لزومی کب ہے. اگر وہ کہتا ہے صرف جسم ہے ہماری طرح نہیں، تو یہ صرف گناہ ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے تو یہ کفر ہے. یہ پیچھے ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی ہے، پیچھے لیکچر سن سکتے ہیں آپ. صفت ارادہ، اللہ کی صفت ارادہ، یہ آخری صفات ذاتیہ، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ یعنی صفات ذاتیہ میں سے آخری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فعل اپنے ارادے سے کرتا ہے. کوئی بھی ایکشن، جس طرح ہم
کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ارادہ بناتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہمارا ارادہ حادث ہے، مخلوق ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے. تو مثال سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ تمثیل کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا، پہلے ارادہ کرتے ہیں، ذہن میں کوئی چیز چلتی ہے، دین پھر ہمارے آرگنز اس کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ کام پھر وقوع پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہر چیز کا، ہر فعل کا ارادہ فرماتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، ارادہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اجسام سے پاک ہے، آرگن سے پاک ہے، جیسے ہماری ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کسی فعل کا، کسی ایکشن کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے افعال جو ہیں، خود بخود ایکشنز جو ہیں وہ خود بخود صادر ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. اس کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے ہی سے تصرف کرتا ہے. یہ صفت ارادہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ان ربک فعال لما یرید، فعال لما یرید، کہ بے شک تیرا رب جب جو چاہے کرے. یعنی یرید ارادہ، جب جو چاہے وہ ارادہ فرمائے. تو ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے، تو ماننا ضروری ہے. صفت ذاتی ہے اور صفات ذاتیہ میں سے آخر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. حیات، قدرت، علم، کلام، سماع، بصر، ارادہ، یاد کر لیں صفات ذاتیہ 7. اب ارادے سے ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے فرماتا ہے. کیا گناہ اور نیک کام بھی اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں؟ یہ جو گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں، ظلم، زیادتیاں، یہ دنیا میں قتل، غارت، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے. یہ جتنے قتل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دغا بازیاں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، گناہ کے جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، دھوکے، فریب، دجل، یہ کیا اللہ کے ارادے سے ہو رہے ہیں؟ یس، جی ہاں، گناہ ہو یا نیک کام سب اسی کے ارادے سے ہوتے ہیں. اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، مگر نیکی پر وہ خوش ہوتا ہے اور برائی سے ناراض ہوتا ہے. اسی کے ارادے سے سارا اسی کے ارادے سے ہو رہا ہے. نیکی پر خوش ہوتا ہے، برائی سے ناراض ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ شرح سنہ للبغوی میں ہے، والایمان والکفر والطاعت والمعصیہ کلھا بقضاء اللہ وقدرہ وارادتہ ومشیتہ غیر انہ یرضی الایمان والطاعت وعد علیہم الثواب ولا یرضی الکفر والمعصیۃ وعود علیہم العقاب. فرماتے ہیں ایمان، کفر، طاعت، معصیت سب کچھ اللہ کے قضاء اور قدر سے اور ارادے اور مشیت سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ ایمان اور طاعت پر راضی ہوتا ہے، اس پر ثواب کا وعدہ فرماتا ہے. کفر اور معصیت یعنی گناہ پر وہ ناراض ہوتا ہے اور ان پر عقاب اور عذاب کا وعدہ اس نے فرمایا ہے. گناہ کے کام بھی اگر اللہ کے ارادے سے ہوتے تو پھر بندے کو کیوں سزا ملے گی؟ بندے کو کیوں سزا ملے گی؟ اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیلی فتویٰ کہ بندے کو سزا جو ملے گی وہ کسب پر ملے گی، جو اس نے اختیار کیا ہے، اس نے جو ارادہ کیا ہے، اپنے افعال اور آرگنز کو اس کام کی طرف پھیرا ہے. مثلا اگر کسی نے، زید نے بکر کو قتل کا ارادہ کیا، بندوق اٹھائی، تو یہ بندوق بھی اٹھ رہی ہے اللہ کے ارادے سے اٹھ رہی ہے، کیونکہ اس کے اعضاء کی طاقت بھی اللہ کے ارادے سے، تبھی یہ اٹھا رہا ہے. اور اس نے گولی چلائی، وہ بھی اللہ کے ارادے سے چلی، اللہ نہ چاہتا گولی نہ چلتی. اور اس کے علاوہ گولی لگی بکر کو، وہ بھی اللہ کے ارادے سے لگی، اللہ نہ چاہتا نہ لگتی. اور اس کے بعد وہ مرتا ہے گولی لگنے سے بکر، تو وہ بھی اللہ کے ارادے سے مرا. اللہ چاہتا تو گولیاں 1000 لگ جاتی تو بکر نہ مرتا. ٹھیک ہے. اور بکر کی روح قبض ہوئی، وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہوئی. ہزاروں ایسے واقعات ہوئے، گولیاں چلیں، تلواریں چلیں، جسموں میں لگیں، اور مجاہدین کے بالوں میں گولیاں پائی گئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا، وہ قتل نہیں ہوئے.
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ارادے سے ہر چیز ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے ہر چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جب ہے تو پھر گناہ کس بات کا مل رہا ہے؟ قتل کرنے والے کو اس کو گناہ اس بات کا مل رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آرگنز کو پھیرا ہے اس کام کی طرف، قصب کیا، ارادہ کیا ہے، قصب کیا، اختیار کیا ہے اس گناہ کو. اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، اس نے غلط اختیار کو یوز کیا ہے اور اس بات کا اس کو گناہ مل رہا ہے. باقی سب کچھ ہو اللہ کے ارادے سے رہا. الحمدللہ اسلام بہت پیسفل مذہب ہے. اسلام دہشت گردی جو آج کل اسلام کے نام سے ہو رہی ہے اس کو اسلام برداشت نہیں کرتا. اور آج کل میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ بھی غلط ہیں. وہ سب جانتے ہیں کہ اسلام پیسفل مذہب ہے. اچھا دوسری بات میں عرض کرتا جاؤں، یہ تھی صفات ذاتیہ جو ارادے کے حوالے سے سوالات تھے وہ میں نے بیان کر دیے. اب چند صفات فعلیہ جو میں نے 3 صفات فعلیہ بیان کی تھیں، اب ان کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے. تکوین و تخلیق صفات ازلیہ ہے، اور تکوین و تخلیق یعنی میں نے 3 جو صفات بیان کی تھی، ایک تکوین تھی، ایک تخلیق تھی، ایک ترزیق تھی. اب اس کی میں پہلے 2 صفات کی تفصیل بیان کرتا ہوں، تخلیق اور تکوین. تخلیق میں نہ پیدا کرنا، تکوین کا معنی ہے کائنات کو بنانا، کون کرنا، کسی چیز کو بنانا. تکوین و تخلیق صفات ازلیہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اور تکوین و تخلیق سارے جہان کو پیدا کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا خالق ہے، تمام عالم کو اسی نے پیدا کیا اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا. چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ، آگ، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ جسے عناصر اربع کہا جاتا ہے، سب اسی کی مخلوق ہے. چیزوں کا پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے. جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. انسان کے کام بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں. اس کے اوپر ساری اس کی تفصیل بیان ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا، ہماری ذاتوں کو بھی پیدا کیا. مارنا، جلانا، زندہ کرنا یعنی صحت دینا، بیمار کر دینا، غنی کر دینا، فقیر کرنا وغیرہ صفات فعلیہ ہیں. تخلیق بھی صفات فعلیہ ہے، مارنا بھی اللہ مارتا ہے، صفات فعلی ہے. اللہ زندہ کرتا ہے، یہ بھی صفت فعلی ہے. اللہ صحت دیتا ہے، یہ بھی صفت فعلی. اللہ بیمار کرتا ہے، یہ بھی صفت فعلی ہے. اللہ تعالیٰ غنی کر دے کسی کو، یہ بھی صفت فعلی. اللہ کی صفات فعلیہ ہیں. اللہ کسی کو فقیر بنا دے، یہ بھی صفت فعلی ہے. لائک دس صفت فعلی کی میں نے ڈیفینیشن پہلے بتا دی تھی، آپ کو یاد ہوگی. اگر کس کو یاد ہے وہ بتا دے، انشاءاللہ اس کا نام اسپیشلی لیا جائے گا، دعا کی جائے گی، کیونکہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. صفات فعلیہ جن کا تعلق مخلوق سے ہے، صفات فعلیہ جن کا تعلق مخلوق سے، انہیں صفات اضافیہ بھی کہا جاتا ہے. ان کو تکوین و تخلیق کی تفصیل سمجھنا چاہیے. جیسا کہ فتاوی رضیہ کے اندر، فتاوی رضیہ میں بھی ان کی ڈیٹیل موجود ہے. اچھا یہ تو صفت تخلیق اور تکوین سے میں نے بیان کر دیا کہ تمام عالم کو پیدا کرنا، تمام امور کو بنانا، آسمانوں کو بنانا، زمین کو پیدا کرنا، اور آج یہ اس پوری کائنات ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ سب اس کا تعلق تکوین اور تخلیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہے، اور یہ صفات ازلیہ ہے، ہمیشہ سے ہیں. اچھا صفت ترزیق کیا ہے؟ ترزیق رزق دینا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہی تمام ذی روح کو رزق دینے والا ہے. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، اور رب العالمین ہے، یعنی تمام عالم کا پرورش کرنے والا، حقیقتاً روزی دینے والا وہی ہے. ملائکہ اور دیگر بزرگان دین وسیلہ اور واسطہ ہیں. اگر کوئی بزرگ کسی کے روزی کا سبب بنا ہوا ہے تو وہ وسیلہ ہے. اگر کوئی فیکٹری روزی کا سبب بنی ہوئی ہے وہ وسیلہ ہے. اگر کسی کا کام
کسی کی مہارتیں، سکلز اس کی روزی کا وسیلہ بنی ہوئی ہیں، تو وسیلہ اور ذریعہ حقیقی رزق دینے والا اللہ ہے اور مولا تعالی ہے، وہی رزق پہنچاتا ہے جب وہ کسی کا ارادہ فرماتا ہے۔ صفت ترزیق سے اس کا تعلق ہے، رزق دینا۔ تو یہ تھیں صفات فعلیہ تینوں، میں نے ایکسپلین کر دی، ان کے معنی بھی بیان کر دیے۔ تو آگے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ۔ میں نے دو صفات بیان کی تھی، صفات ذاتیہ اور فعلیہ، یہ دونوں بیان ہو گئی ہیں۔ ایک اور بھی کیٹیگری ہے صفات کی، صفات سلبیہ، یعنی جن کا رب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نہ ماننا کہ یہ رب سے متعلق نہیں ہو سکتی صفت، یہ ضروری ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی صفات سلبیہ کون سی ہیں، اس سے کیا مراد ہیں؟ صفات سلبیہ وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا وہ جاہل نہیں، وہ مجبور نہیں، وہ بھولتا نہیں، وہ کسی بات سے معذور نہیں، مجبور نہیں، عاجز نہیں، ظالم نہیں، جسم والا نہیں، ڈائریکشن والا نہیں، زمانے والا نہیں۔ زمانے وغیرہ ساری مخلوق ہیں، یعنی زمان، یہ پاسٹ فیوچر، یہ سب کچھ مخلوق ہے۔ حرکت و سکون نہیں کرتا، یعنی وہ سکون اس کے اندر نہیں ہے، حرکت نہیں ہے۔ یہ سکون آنا، یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں تو ابھی حرکت نہیں کر رہا، یعنی سکون میں ہوں۔ جب میں حرکت کروں گا تو میں حرکت میں آ جاؤں گا، تو یہ حرکت بھی حادث، سکون بھی حادث، کیونکہ ان کے لیے ابتدا اور انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، شکل و صورت والا نہیں۔ شکل و صورت جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تمام حوادث سے پاک ہے۔ حادث وہ چیزیں جن کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، مخلوق ہوتی ہیں وہ، لہذا اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں، قدیم ہے۔ کھانے پینے اور تمام حوائج بشری، یعنی جو حاجتیں ہمیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، یعنی تبدیلی سے پاک ہے۔ ہمارے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ہم بچپن میں تھے تو ہماری شکل کچھ اور تھی، جوانی میں کچھ اور بن گئی، تبدیلیاں آئیں، بڑھاپے میں کچھ اور ہوگی، اور تبدیلیاں آ جائیں گی، پھر موت کی طرف چلے جائیں گے۔ جس میں تبدیلی آتی ہے وہ چیز حادث ہے۔ ہر چیز میں تبدیلی کب چیز نہیں ہوتی ہے، پھر پرانی ہوتی۔ دنیا کی، عالم کی ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، لہذا ہر چیز حادث ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے اندر کسی طرح کی تبدیلی، تغیر نہیں آتی، چینجنگ نہیں ہے، اور وہ حدوث و احتیاج سے پاک ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، حادث نہیں ہے۔ جیسے بیان ہو گیا، وہ کسی چیز میں حلول کرنے سے پاک ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ حلول کر کے آیا۔ یہ بھی سب کچھ جو عقیدہ ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ عز و جل کسی چیز میں سما جائے، اس سے بھی پاک ہے، نہ اس میں کوئی چیز حلول کر سکتی ہے۔ اللہ میں کوئی، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام جو میں نے چیزیں بیان کی پاک ہے۔ اور بھی چیزیں ڈیٹیل سے گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب سوالات ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبی کے حوالے سے۔ اگر کوئی یہ اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، یہ بعض اوقات اس طرح کے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ظالم، ظلم کرنے والا، فلانا ملک، فلانا بندہ، فلاں شخص، وہ اسی کو تقویت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسا کہنا کفر ہے۔ اس جملے میں رب العالمین کو ظالموں کا ساتھ دینے والا کہا گیا۔ ظالموں کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ اس جملے میں اللہ عز و جل کی توہین ہے، اس لیے یہ کفر التزامی ہے۔ ایسا شخص فوراً توبہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ ایسا کہنے والا کافر مرتد ہے، یہ حکم اس کا، وہ دوبارہ سے کلمہ پڑھے گا، بیوی ہے تو دوبارہ نکاح کرے گا۔
یہ کہنا کیسا ہے کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے. بڑے لوگ اس طرح کا جملہ بول دیتے ہیں جب تنگ آتے ہیں، الاس پتہ نہیں کب بلاوا آئے گا، بنانے والا بھول گیا. ایسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا لَا يَدِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے. بہار شریعت میں ہے اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بڑا ہے مرتا نہیں، اس کے لیے کہنا ہے کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں، یہ کفر ہے. خدا کو رام کہنا کیسا ہے؟ بعض لوگ بڑے لبرل بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ لوگ رام کہتے ہیں، ہم اسی رب کو رام، نام مختلف ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں وہ رام کہتے ہیں. معاذ اللہ کو رام کہنا کیسا ہے؟ خدا کو رام کہنا یہ ہندوؤں کا مذہب ہے. رام کا مطلب ہے رما ہوا، حلول کیا ہوا. وہ مانتے ہیں کہ بتوں میں اللہ حلول کیا ہے، رما ہوا ہے، سمایا ہوا ہے. یہ ہندوؤں کا مذہب ہے. لہٰذا یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ رما ہوا ہے.